دیکھیے آسما، پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے قطعی طور پر کسی بھی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا نہ میرا میں سمجھتی ہوں کہ میرا کام ہے اور نہ مجھے کرنا ہے. اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صرف الزامات لگا کر اور کسی کے کہہ دینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. فاروق احمد میر صاحب خود وکیل ہیں. کسی کو کہہ دینے سے اب اس وقت عدلیہ اتنی زیادہ با اختیار ہے کہ مچھر بھی مرتا ہے اس کے اوپر سو موٹو نوٹس ہو جاتا ہے. تو یہ عدلیہ اس وقت آزاد ہے. اس کے پاس جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں ان کے پاس پینڈنگ ہے. ہم نے تو کسی کو فیور نہیں کیا, ہم نے تو کسی کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی. ہمارے وزراء جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہے ان کو بلایا گیا, ہم تب بھی گئے ہیں. سو اس لیے اگر پرائم منسٹر کے اوپر کوئی ایسا الزام ہے اور جو کورٹ میں ثابت ہو جائے تو یقیناً پھر میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. لیکن میں یہ بات میری بڑی امپورٹنٹ, میں بھی سب لوگوں کی بات سنتے ہوئے سوچ رہی تھی, میں شاید سب سے جونیئر ہوں, لیکن ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جو کمپیریزن ہم کر رہے تھے کہ جمہوریت جو ہے اس میں کرپشن ہے, اور دیکھیے جو عاملیت کی کرپشن ہوتی ہے نا اس پہ زیادہ شور نہیں مچتا. آپ کو یاد ہوگا اسٹاک ایکسچینج کا بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا مشرف کے دور کے اندر. سیمنٹ کا ایک بہت بڑا مافیا ہوا تھا مشرف کے دور کے اندر. میں اس وقت اپوزیشن کے ممبر تھی, ہم اس وقت بھی آواز اٹھاتے تھے. اور شوگر مافیا جو ہے وہ پہلی دفعہ ایکٹیویٹ ہوا تھا مشرف دور کے اندر. یہ ان سب کے یہ وہ دور کی جو باتیں ہیں. سٹیل مل جو ہے اس وقت اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ آیا تھا, لیکن یہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کرپشن کوئی بھی کرے آسما, وہ ٹریجری سائڈ پہ ہو, یا اپوزیشن کی سائڈ پہ ہو, وہ ججز ہوں, وہ کوئی بھی ہو, جو بھی کرپشن کرے اس کا بالکل جواب دے اس کو ہونا چاہیے. ہمارا ملک کسی کے لوٹنے کے سوٹنے کے لیے نہیں ہے, لیکن کرپشن کو ایک ویپن کے طور پر جیسے پہلے بھی استعمال کیا گیا, ویپن کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے اور اب ہم اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور بس اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کہہ دیا تو یہ ثابت ہو گیا. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی آپ کی رپورٹ میں بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی, اور میں نے آڈیٹر جنرل صاحب کی بھی ایک رپورٹ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی کہا کہ 8 ارب روپے سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ پنجاب کے بھی 26 محکموں میں ہو رہی ہے. اور یہ ابھی جو سوئی گیس کی چوری ہے, بجلی کی جو چوری ہے جس کی آپ بات کر رہی تھی, یقیناً یہ بہت بڑا ایشو ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ کرپٹ ہے, پٹواری ہیں. ابھی ہیلتھ کے محکموں کے اندر جس طرح سے جو دوائیوں کا ایک اسکیم ہوا ہے, یعنی کہاں کہاں ہم پیٹے جا کر. میں بھی اسی دکھ میں برابر کی شریک ہوں. میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی احتساب بل جس کی آپ ابھی بات کر رہی تھی وہ بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے. میں اس پہ بالکل یہ سیاست کی نظر بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے, مگر اب میں جھگڑا صاحب آپ کے پاس لے کے آتی ہوں اس کو, کیونکہ آپ اپوزیشن جماعت ہیں. پاکستان کے 60 یا 62% پر آپ کی حکومت ہے PMLN کی. جو عظما کہہ رہی ہے کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ہے, اس میں تو وفاقی حکومت کا قصور نہیں ہے. اسی طرح سے ہیلتھ ہے, جوڈیشری ہے. ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ 6 ملکوں نے پاکستان کی جو ادویات کے وہ ان کے ساتھ معاہدے تھے منسوخ کر دیے. اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. تو کیا کہیں گے آپ, اگر ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے ہر بات اپنے گریبان میں سب جھانکے تو شاید بہتر نہیں ہوں گے معاملہ؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے پنجاب کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا حق ہے. میں کبھی یہ ذکر نہیں کرتا کہ جی یہ, لیکن جہاں پر حقائق ہیں ان سے ہم آنکھیں نہیں چھپا سکتے, بلکہ ان کو دیکھ کر ان کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمیں اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کہوں کہ موجودہ حکمران جماعت جو ہے اس کی یہ کمزوریاں ہیں یا یہ کرپشن ہے, تو وہ میں نہیں کہتا, ان کی جماعت خود کہتی ہے, ان کے پرائم منسٹر خود کہتے ہیں, ان کے منسٹر خود کہتے ہیں. تو یہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے کہ یہ جو کمزوریاں ہیں, یہ جو کرپشن ہے, اور یہ ایک ٹاپ ایشو ہے, ٹاپ پرائیورٹی اس کو ہمیں دینی چاہیے. ہم یہ بالکل سٹرانگلی بیلیو کرتے ہیں کہ اگر کرپشن آپ ختم کر دیں اس ملک میں یا کنٹرول کر لیں اس کو, تو آپ کو باہر سے جو ہم ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس میں سیاست کھیلی جاتی ہے. اب دیکھیں RGST جب اس کے نفاذ کی بات ہوئی, PMLN نے سب سے زیادہ شور مچایا, حالانکہ رجسٹریشن تھی اس سے زیادہ جو ٹیکس نیٹ تھا وہ وسیع ہوتا, تو سیاست تو کھیلی گئی. نہیں, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو آپ ڈیفینیٹلی وسیع کریں, لیکن اس کو اس طرح کریں کہ کم سے کم جو غریب آدمی ہے اس پہ کم سے کم ہو جائے. یہ غریب IMF کا اثر, IMF کے ابھی آئے ہیں فگرز, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غربت پریشان کن حد تک
اس وقت بریکنگ نیوز چل رہی ہے، Absolutely. پریشان حد تک ہو گئی ہے اور بجٹ خسارہ اس سال بھی آپ مکمل نہیں کر پائیں گے، پاکستان کی اکانومی کو شدید ترین بحران کا سامنا۔ یس نو ڈاؤٹ، یہ تو میں آپ سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بجٹس ہیں اور یہ جو خسارے کے بجٹس ہم لا رہے ہیں، جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوں گے اور یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جس طرح ہمارے ریجن میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ ہم سے بعد آزاد ہوئے ملک اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم دن بدن جو ہے پیچھے جا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم جو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے وہ بیڈ گورننس ہے۔ گورننس بنیادی چیز ہے، اگر گورننس کو آپ ٹھیک کریں گے آپ کے مسئلے ٹھیک ہوں گے، انسٹیٹیوشنز کو آپ مضبوط کریں گے، آپ کے مسئلے جو ہیں یہ گورننس جو ہے یہ پنجاب کے اندر بھی ہے، جس پہ عظما نے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ میں فاروق امجد میر صاحب آپ کے پاس آؤں گی، کتنے ہمیشہ ایک نعرے کے طور پر تحریک انصاف نے بھی اس بات کو استعمال کیا ہے کہ اگر باہر پڑی ہوئی رقوم ہمارے سیاستدان ملک میں واپس لے آئیں، اثاثے لے آئیں، اثاثے ظاہر کریں تو پاکستان کے عوام کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے یہ صرف نعرہ ہے یا آپ اس کو یوٹیلائز کرنے کی پوزیشن میں بھی اس وقت نظر آتے ہیں، پریشر بڑھانے کی پوزیشن میں بھی نظر آتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ایک پہلے گزارش کر لوں، جو عظما نے کہا میں اس بات کا ایک جواب دے لوں۔ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ کرپشن وہ ہے جو عدالت میں ثابت ہو جائے تو پھر تو پاکستان دنیا کا سب سے صاف ملک ہے۔ اس ملک میں کرپشن ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سزا کسی کو ملتی نہیں ہے، آج تک نہیں ملی۔ تو اگر اس بات پہ چلا جائے تو پھر تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سوائے اس کے کہ سارے پاکستان کو ایک کلین چٹ دے دیں کہ آپ لوگ کرپٹ نہیں ہیں اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہم پریشر بڑھا رہے ہیں، ہم تو انشاءاللہ دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے، کرپشن کا ایشو پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف لے کے آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی کرپشن سے جان بھی اس ملک کی تحریک انصاف نعرہ جو کہ تحریک انصاف لگاتی ہے۔ آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں جی۔ اب اس کے بعد پریشر جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں وہ رہے گا جو اثاثے ڈکلیئر کرے گا، تو پھر یہ ہم صرف نعرے پہ بات نہیں چھوڑ رہے، ہم نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، ہم اس بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے سابق وزرائے اعظم جو ہیں انہوں نے پاکستان سے باہر کھربوں روپے کی جائیداد بنا لی ہے اور ہم اس کو پاکستان میں واپس لے کے آئیں گے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے وہ سب کا برابر ہوگا تو پھر اس کو ہم صرف نعرہ نہیں رہنے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب حکومت آئے گی تو ہم دنیا کو یہ ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے بڑے اچھے دلکش نعرے ہیں، پاکستان کی عوام یہ نعرے ہی تو سن رہی ہے۔ عظما آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے، بریک کے بعد میں آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گی، پھر شاہ کے پاس بھی جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عظما بخاری صاحبہ ہے، اقبال ظفر جھگڑا صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، شاہی سید صاحب، فاروق امجد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظما میں کوئکلی ٹائم ضائع کیے بغیر کیونکہ بریک سے پہلے آپ بات کرنا چاہی تھی، گورننس کے اوپر بے شمار سوالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ظاہر ہے اگر چاروں حکومتوں کو دیکھیں تو 60% پنجاب جو ہے پی ایم ایل این کے پاس بھی۔ سو گورننس کا ایشو وہاں بھی ہے یا صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ گورننس کا ایشو ہے؟ آسما، پہلے تو میں میر صاحب کی ایک بات پہ ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، میں اور میر صاحب اتفاق سے ہمارا قانون کے پیشے سے بھی تھوڑا بہت تعلق ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے سوائے عدالتوں کے کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ عدالتوں میں ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عدالتی نظام میں سکم ہے، پھر ہم نے جو اتنی ماریں کھائیں، جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہم نے وہ کیا، وہ پھر کہاں گیا؟ اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں ہوا۔ یہ میں کیٹیگوریکلی ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں جس نے خود مال روڈ کے اوپر ہر جمعرات کو جو ہے وہ گرمی میں دھکے کھائے اور ہم جیلوں میں بھی گئے، لیکن جو اس کا فائدہ عام آدمی کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ آج بھی لوگ چکیوں میں سال ہر سال سے بند ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ باہر پراپرٹیز ہیں، بالکل میں ایگری کرتی ہوں، جس کی باہر پراپرٹی ہے، جس نے ملک سے باہر پیسے چھپا کے رکھے ہیں وہ ضرور واپس آنے چاہیے اگر کوئی کسی کے واقعی جینوینلی ہیں تو۔ تیسری بات یہ ہے، ابھی جب گورننس کی بات کر رہی ہیں تو دیکھیے گورننس کے بہت سارے ایشوز پنجاب کے اندر آپ دیکھ چکی ہیں۔ اب جھگڑا صاحب قطعی طور پر یہ نہیں سمجھے کہ میں کوئی کسی کے اوپر جو بلیم گیم کرنا چاہتی ہوں،
لیکن جو فیکٹس ہیں یقیناً وہ عوام کے سامنے ہیں, ان کو پتہ بھی ہے. وہ اسٹوڈنٹس سے شروع ہو جائیں, جس طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو حالت ہوئی ایجوکیشن کے معاملے میں, جو فیڈرل گورنمنٹ کے دیکھیں وفاقی حکومت تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے نا, اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو آپ نے دیا ہے, وہ تو عوام کو آپ کی جماعت نے منتخب کر کے لایا کہ وہ روٹی چاہتے ہیں, کپڑا چاہتے ہیں, مکان چاہتے ہیں. میں آسما اس کو تھوڑا سا, ہمیشہ آپ یہ بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں, اور میرا اس کے اوپر بڑا ایک فلسفیکل سی بات ہے جو میں نے محترمہ شہید سے سیکھی تھی, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے روٹی کپڑا اور مکان, بالکل آج بھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں, لیکن روٹی کپڑا اور مکان ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ہی اپنے ہاتھوں سے دیں گے. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ تینوں روٹی کپڑا اور مکان جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کو تفویض ہو گئے ہیں. صوبائی حکومتوں کو کون روکتا ہے روٹی کپڑا اور مکان دینے سے؟ مہنگائی جو ہے ٹوٹل صوبائی ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر ٹوٹل صوبائی ایشو ہے, لوگوں کو یہ ساری کموڈیٹیز جو ہے یہ دینا یہ صوبائی ایشو ہے, اس کے اوپر کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا کہ وہ نہ کرے. میں نہیں کہتی کہ پیپلز پارٹی کی اندر جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے, بہت کچھ ہونا چاہیے تھا. ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ جو میں ایز اے پاکستانی شہری, میں صرف ایک لائن کہہ لوں, میں اپنے آپ کو اس وقت پولیٹیشین نہیں سمجھ رہی, میں ایک پاکستانی شہری سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا, جو محترمہ شہید کا کانسیپٹ تھا, جو پیپلز پارٹی کا کانسیپٹ تھا, وہ اس میں یقیناً ہم اس طرح سے پوری طرح نہیں ہو سکے. اس میں بہت ساری ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوا, معاشی حالات کیسے تھے, ہمارے پاس جو ہے وہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی, نیکسٹ نیٹ ورک نہیں ہے, یہ تمام چیزیں عظمیٰ یہ آپ کا بڑا پن ہے, آپ یہ تسلیم کر رہی ہیں اور بلیم گیم سے ہٹ کے یہ بات کہہ رہی ہیں. بہرحال شاہی سید صاحب, یہ ابھی جو IMF کے رپورٹ آئی ہے اور یہ کل آ رہی ہے تفصیلی, ہمارے ٹی وی نے, ہمارے چینل نے اس کو بریک کیا ہے, سینٹ اور عام انتخابات سے معاشی مشکلات بڑھ سکتی ہیں, یہ IMF کہہ رہی ہے. آپ کو سینٹ کا ٹکٹ بھی ملنے جا رہا ہے. پھر اگر ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں یا ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں, ہمارے سیاسی نظام کے اندر بھی شفافیت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سینٹ کی جو نشستیں اس کی بولی تک لگ رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں, لیکن آپ کی رشتہ داری تو ہے نا ولی خان صاحب, اسفندیار صاحب کے ساتھ. تو کیا یہ شفافیت ہمیں ہر شعبے کے اندر نہیں دکھائی دینی چاہیے, سیاست, معیشت, معاشرت, سب جگہوں پہ؟ سب سے پہلے تو آپ نے پہلے جیسے بتایا کہ پولیس میں بہت بڑی کرپشن ہے, تو میں آپ کی اصلاح کے لے کے آپ کو معلومات ہو جائے پولیس کو بجٹ کتنی ملتی ہے, اس میں کیا ہوگا, اور دوسری بات ہے کہ پولیس کتنا کرپشن کرے گا. یہاں پہ ایک ایک ادارہ, کراچی میں KMCA ہے, ایک ایک مکان کے کاغذات 4 ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اس سے زیادہ, واٹر بورڈ میں اس سے زیادہ, گیس والوں میں اس سے زیادہ, KC میں اس سے زیادہ, حتیٰ کہ دوائیاں بھی 2 نمبر جو مل رہی ہیں مارکیٹ میں. تو اس پہ تو کوئی شک یا دو رائے نہیں ہے کہ جس کا جتنا بس چلے, انکم ٹیکس دے کے, کسٹم والا دے کے, کسٹم والے کے لیے کوئی رول نہیں ہے, وہ برملا کوئی گاڑی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگا جب تک کرپشن رشوت نہیں دو گے. یہ ساری چیزیں حقیقت ہے. اس طرح اب بھی آپ نے جو سینٹ کی ٹکٹ کی بات کی, تو الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی میں یہی تو ایک خوبی ہے کہ یہاں پہ پیسوں کا گیم نہ پہلے ہوا, اور انہیں انشاءاللہ ابھی بھی ہم کوشش کریں گے کوئی ایسا موقع نہیں ہے گا جو دنیا کو باتیں کرنے کی ضرورت پڑ جائے. نہیں سر, نہ تو پھر تو آپ دیکھیں, آپ کو تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو رشتہ دار ہیں اسفندیار صاحب کے, اس لیے آپ کو تو مل جائے گی ٹکٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر رشتہ دار ہوتا, رشتہ دار کے ساتھ 11 سال سے لگاتار تیسری مرتبہ میں صوبہ سندھ کا صدر رہ چکا ہوں, صدارت کر رہا ہوں, اور جس محاذ میں میں کام کر رہا ہوں, تو شاید آپ جیسے لوگ بھی اس کو سراہیں گے کہ میں نے جس طریقے سے ٹف ٹائم یا جو وقت گزارا ہے, جس طریقے سے جو میں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی, جو میرے بچے ابھی باہر ہے. آپ نے ابھی پیسوں کی بات کی, ابھی میں تھوڑا سا چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, تو ابھی آپ بولتے ہیں کہ بھئی جو لوگ پیسہ باہر ہے وہ واپس آ جائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, جس کا اگر آپ کہو گے وہ سب پیسہ لائے گا, میرے ایک چھوٹا سا شرط ہے, وہ آپ پورا کر رہے, معمولی سا شرط ہے. ایک انتہا پسندی کو آپ ختم کر دو, اور کراچی میں آپ یہ کلنک بند کر دو, تو پیسہ جتنا زرداری صاحب کا, نواز شریف کا, عمران خان کا, اسفندیار ولی کا, جس کا بھی تم نام لو گے, اس کا پیسہ ہیلپ ان پاکستان میں. سر وہ ختم بھی آپ نے کرنا ہے اور پیسے بھی آپ نے لانے, نہ کرنے والی باتیں نہ کریں. اسما خدا کے لیے مجھے 2 منٹ دے, 2 منٹ دے رہے خدا کے لیے. جی سر.